باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقضي عجائب ولا تلتبس به الألسن ولا تزيغ به الأهواء آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرات محترم، جامعہ قادریہ مرکزی جامع مسجد یہ ہمارا مادر علمی ہے. اللہ نے اس کے فیض میں بڑی برکت ڈالی ہے. جھونپڑی سے لے کر شاہوں کے محلات تک اللہ نے اس کا فیض جاری کیا ہے، اور اللہ نے اس گھرانے کو اپنے دین کی خدمت کے لیے بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک اللہ نے قبول کیا ہے، اور اللہ اس قبولیت کو نسل در نسل آگے تک جاری و ساری رکھے. میں نے جو قرآن مجید کی آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز بطن نخلہ کے اندر پڑھا رہے تھے. یہ ایک وادی ہے، تو جنات کی ایک جماعت گشت کرتے کرتے کسی مہم پر نکلی ہوئی تھی، اور وہ اپنی اس مہم پر چکر لگاتے گشت کرتے کرتے جب وہاں سے ان کا گزر ہوا تو وہ ٹھہر گئے. وہاں قرآن اللہ کی کتاب اور پھر رسول اللہ کی زبان اقدس، تو ماحول بڑا عجیب تھا. پھر کلام الہی بزبان رسول خدا، اور بھئی بیر و رم کرے چھوٹے بزبان رسول خدا، اور پھر وہ بھی نماز کے اندر. کیوں جی؟ تو جو میرے پاس ہے وہ بھی نماز کے اندر، اور پھر نماز بھی 5 نمازوں میں زور نہیں، عصر نہیں، مغرب نہیں، عشاء نہیں، فجر کی نماز. اور یہ فجر کی نماز مستقل ایسی نماز ہے جس کے بارے میں 15ویں پارے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان قرآن الفجر کان مشہودا. باقی 4 نمازوں پر فرشتے وہ اور قسم کے آتے ہیں، اس نماز فجر میں باقاعدہ فرشتوں کی ایک ایسی جماعت بھیجتا ہوں جو ہر مسجد میں قرآن کے قاری اور امام کا قرآن سننے کے لیے آتی ہے، قرآن سننے کے لیے. اور فرشتے کتنا لمبا سفر کر کے آئے ہیں، اور وہ بھی قرآن کے قاری کا قرآن سننے کے لیے نماز فجر کے اندر کتنا لمبا سفر کیا. اس لیے کہ ان کے مقدر میں ذکر ہے، تسبیح ہے، قرآن نہیں ہے. کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ فرشتہ قرآن پڑھتا ہے. یاد رکھیں، وہ ذکر و تسبیح کرتے ہیں. سبحان ربی العظیم پڑھ سکتے ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر پڑھ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں. یہ بقرہ، یہ آل عمران، یہ نساء، یہ فاتحہ، یہ فلق، یہ ناس، یہ اخلاص، یہ قرآن مجید کی 114 صورتیں، 30 پارے، 6000 سے اوپر آیتیں، یہ 2 گتوں کے درمیان لکھا ہوا قرآن یہ اللہ نے امت محمد کو عطا کیا. اور اگر فرشتہ پڑھنا چاہے گا تو نہیں پڑھ سکتا. ہاں وہ سن سکتا ہے، سننے کے لیے بھی اسے لمبا سفر کرنا پڑے گا. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئے ہوئے مہمان ہیں، توجہ کریں گے، میں فرشتے آئے ہوئے مہمان ہیں، تمہارا قرآن سننے کے لیے آئے ہیں. اے قرآن کے قاری اور امام مسجد، ذرا فجر کی نماز میں قرات کو ان کے اعزاز میں لمبا کر دو. جیسے کھانا تو ہم 3 وقت میں کھاتے ہیں، لیکن جب مہمان آئے گا تو کچھ تکلفات کریں گے. تو اللہ فرماتے ہیں قرآن کے قاری آج ان فرشتوں کی آمد پر فجر کی نماز میں قرات لمبی کر تاکہ ان کی پیاس بجھ جائے. تو بہرحال
صبح کی نماز اور کلام الہی اور پھر رسول خدا، یہ تین چیزیں بڑی عجیب کٹھی ہو گئی تھیں۔ ادھر سے جنات کی جماعت اپنے مقصد کے لیے نکلی ہوئی تھی کہ وہ اپنا مقصد تلاش کرنا چاہتے تھے۔ جب انہوں نے آپ کی زبان اقدس سے قرآن سنا تو پھر ٹھہر گئے نہیں۔ اور قرآن تو ایسی شان لے کے آیا ہے کہ اس کے آگے ویسے ہی ٹھہر جانا چاہیے۔ بخاری شریف میں سیدنا صدیق اکبر کا ایک وصف لکھا گیا، کانا وقاف ابو بکر قرآن کے آگے ٹھہرنے والا تھا۔ آج ہم قرآن کو نظر انداز کر کے آگے نکل جاتے ہیں۔ جب شادی کے موقع پر کہہ دیں کہ قرآن یہ کہتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں، برادری کو بھی منہ رکھنا ہے، تو قرآن کراس کر گئے نا، قرآن کے آگے ٹھہرے نہیں ہیں، نہ خوشی میں ٹھہرے نہ غمی میں ٹھہرے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں بخاری شریف میں لکھا کہ کانا وقاف، ابو بکر کے سامنے جب آیت قرآنی آتی تو وہ ٹھہر جاتا، یعنی بس جو قرآن نے کہہ دیا وہ ہمارا ایمان اور حرف آخر ہے، اس کو نظر انداز کرنے کی مومن کے لیے اجازت نہیں ہے۔ تو جنات نے جب قرآن مجید سنا تو ٹھہر گئے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام پھیرنے کی انتظار میں کھڑے ہوئے۔ جیسے حضور نے سلام پھیرا، دل کی کایا تو ویسے پلٹی تھی کہ رسول خدا کی زبان اقدس سے کلام الہی سن لیا، اور دل جو ہے وہ نور ایمان سے، صحبت رسول کی برکت سے چمک اٹھا تھا۔ ادھر سے جیسے سلام پھرا، حضور کی خدمت میں حاضر ہو کے مسلمان ہو گئے۔ اب جو مسلمان ہوئے، جہاں سے میں اپنی بات آگے چلانا چاہتا ہوں، جب وہ مسلمان ہوئے قرآن سن کر، تو قرآن پر ان کا تبصرہ کیا تھا؟ صرف چند آیتیں سنی تھیں، چند آیتیں۔ وہ خود بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا قرآن پڑھا ہوگا صبح کی نماز میں؟ زیادہ سے زیادہ ایک پاؤ، آدھا پاؤ، ایک رکوع، 4 رکوع، ایک پارہ، پورا قرآن تو نہیں پڑھ لیا تھا نا۔ تو صرف انہوں نے چند آیتیں رسول اللہ کی زبان اقدس سے سنی، اور سننے کے بعد جنات نے، یہ قرآن کی تاثیر بھی بڑی عجیب ہے کہ وہ صرف انسان نہیں لیتا، بشر نہیں لیتا، یہ فرشتوں کو بھی اثر ڈالتا ہے، اور یہ جنات پہ بھی اثر ڈالتا ہے، اور یہ بادشاہوں پہ بھی اثر ڈالتا ہے، یہ رعایا پہ بھی اثر ڈالتا ہے۔ اگر اس کے سامنے ابو بکر جیسا رقیق القلب آدمی بیٹھ جائے، وہ جیسے صحیفہ قرآنی کھول کے بیٹھے گا، قرآن جیسے پڑھنا شروع کرے گا، زبان کے اوپر جیسے قرآنی آیتیں آئیں گی، اور آنکھوں سے ویسے آنسوں کی لڑی بھی جاری ہو جائے گی۔ تو قرآن مجید ابو بکر جیسے آدمی کو متاثر کرتا ہے۔ قرآن مجید عمر جیسے آدمی کے بارے میں، جس کے بارے میں عرب کی تاریخ لکھتی ہے کہ یہ تو ممکن ہے کہ عمر کا گدھا مسلمان ہو جائے، یہ ممکن ہے کہ عمر کا گدھا مسلمان ہو جائے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ عمر مسلمان ہو جائے۔ قرآن مجید نے سیدنا عمر جیسے آدمی کو بھی نرم کیا ہے۔ بہن کی زبان سے قرآن سنا، اور وہ ان کے ایمان لانے کا، اور رسول اللہ کا صحابی اور عاشق اور امتی بننے کا سبب بن گیا، اور پیچھے تو قرآن تھا نا۔ اس لیے جنات نے جب رسول خدا کی زبان اقدس سے قرآن سنا تو ٹھہر گئے۔ ٹھہرنے کے بعد مسلمان ہوئے۔ مسلمان ہو کر جو انہوں نے تبصرہ کیا، وہ تبصرہ کیا تھا، میں اس کو سنانا چاہتا ہوں۔ آج آپ نے بھی قاری محمد کاشف صاحب کی زبان سے 30 پارے سنے ہیں 29 راتوں کے اندر، اور ساری زندگی قرآن پڑھا ہے، ساری زندگی قرآن سنا ہے، بچوں کو حفظ کروایا ہے، اور بڑے بڑے قراء سے ملے ہوں گے۔ قاری سدیس کا قرآن سنا ہوگا بالمشافہ، قاری عبدالباسط کو جو ہے نا وہ کیسٹوں میں سنا ہوگا، اور اسی طرح بڑے بڑے قاریوں کی تلاوت سنی ہوگی، لیکن قرآن سے کتنے متاثر ہوئے ہیں؟ دماغ پہ قرآن کتنا چھایا ہے؟ دل قرآن سے کتنا مروب ہوا ہے؟ اور وہ صلاحیتیں قرآن کے آگے کتنی شکست کھائی ہیں، اور کتنی دفعہ قرآن سن کر آنسو بہے ہیں، اور کتنا جو ہے نا وہ دل کو ہم نے قرآن سن کے نرم کیا۔ اصل یہ چیز ہے۔ تو اب جنات نے چند لمحوں میں رسول اللہ کی زبان اقدس سے جو قرآن سنا، تو وہ تبصرہ کیا کرتے ہیں؟ اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، کہ جب وہ یہاں سے اٹھ کر واپس اپنی قوم کے پاس گئے، تو وہ جو میرے پاس کریں گے، جملہ ضائع نہ ہو، وہ ان سے کہتے ہیں کہ یار اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، ہم نے تو بے شک بڑا عجیب قرآن سنا ہے، بڑا عجیب قرآن۔ آج تک آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا قرآن، بس بھی قرآن کے ساتھ عجیب، بھی قرآن اور عجیب، یہ کیسی بات ہے؟ لیکن جنات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صرف قرآن نہیں سنا، سمعنا قرآنًا عجبا، ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا۔ رب کعبہ کی قسم، اس کی ایک ایک چیز بڑی عجیب ہے۔ آج آپ جس ختم قرآن کی محفل میں بیٹھے ہیں، میں کہتا ہوں دعوے سے یہ ختم قرآن بھی بڑا عجیب ہے۔
قاری محمد کاشف صاحب نے 20ویں رکعت میں والناس پہ قرآن ختم نہیں کیا، پھر اس کو شروع بھی کیا سورہ بقرہ کے ساتھ، پھر اس کا آغاز بھی کیا، یعنی یہ آپ کا ختم قرآن بھی ہو گیا، افتتاح قرآن بھی ہو گیا، اور اس کے ساتھ سمجھا دیا گیا کہ قرآن ختم کر کے چھوڑنے کی چیز نہیں ہے، میں نماز میں ہو وہ، تراویح میں ہو وہ، یا انفرادی طور پر جب بھی قرآن کو مکمل کرو پھر اس کو فوراً شروع بھی کر دیا کرو، اس لیے کہ قرآن ختم کر کے نہیں چھوڑو، اسی مجلس میں دوبارہ شروع کر دو۔ تو یہ قرآن مجید تو عجیب، اور اس کا ختم قرآن بھی بڑا عجیب ہے۔ اور وہ جنات کہہ رہے ہیں اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، اس کا کتاب اللہ ہونا بڑا عجیب ہے۔ سن رکھا ہے آپ نے، توریت بھی کتاب اللہ ہے، انجیل بھی کتاب اللہ ہے، زبور بھی کتاب اللہ ہے، آسمانی صحیفے جتنے اترے ہیں وہ سارے کتابیں الہی ہیں، لیکن ان میں کوئی کتاب اللہ عجیب نہیں ہے، کوئی کتاب اللہ عجیب نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کتاب اللہ ہونے کے ساتھ قرآن عجبا، اللہ کی بڑی عجیب کتاب ہے۔ اور وہ اللہ کی عجیب کتاب کیا ہے؟ میں جتنی آسمانی کتابیں اتری ہیں وہ کاغذوں میں آئی ہے، وہ کاغذوں میں آئی ہے، کاغذوں میں آئی، اور ان کا حفظ نہیں تھا، اور اللہ ان کا محافظ نہیں تھا، ان کتابوں میں حفظ کا نظام نہیں، اور اللہ ان کا محافظ نہیں، اس لیے وہ نبیوں کے جانے کے متصل بعد وہ کتابیں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں۔ آج توریت اصلی شکل میں نہیں، زبور اصلی شکل میں نہیں، انجیل اصلی شکل میں نہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے اصلی شکل میں نہیں، لیکن قرآن مجید 1500 سال کا سفر طے کر کے، بڑا نشیب و فراز دے کر، تاتاریوں کا ظلم دے کر، منگولوں کا ظلم دے کر، اور اس کے علاوہ امت مسلمہ نے بڑے بڑے مظالم سہ کر بھی اور اندھیری راتیں دیکھنے کے باوجود بھی 1500 سالہ سفر طے کرنے کے بعد قرآن مجید ویسے کا ویسے زندہ و جاوید کتاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین آمنوا، کہ پہلی جتنی کتابیں آئیں وہ ورقوں میں تھیں، اور میں نے اس کو بچانے کے لیے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے امت محمد کے سینوں کا انتخاب کیا۔ اور یہ قاری صاحبان بیٹھے ہیں، یہ حافظ بچے بیٹھے ہیں، اللہ نے ان سینوں کو اللہ نے چنا ہے، اور ان سینوں کو چن کر اللہ نے اس کتاب کو اسباب کی دنیا کے اندر محفوظ کیا۔ اور اس لیے مجھے اس جملے سے بھی اختلاف ہوتا ہے جو کہتے ہیں نا کہ مدارس قرآن کے محافظ ہیں، یہ جملہ بہت قابل غور ہے، اس کو تھوڑا سا الٹ دینا چاہیے۔ مدارس قرآن کے محافظ نہیں ہیں، قرآن مدارس کا محافظ ہے، یاد رکھیں، ورنہ دنیا میں بہت زمانے ایسے آئے ہیں، بڑے ملک ایسے آئے کہ وہاں مدرسہ نہیں رہا۔ پچھلے زمانے میں، ابھی قریبی زمانے میں رشیا میں 90 برس تک روس میں قرآن نہیں رہا، اس کے نسخے پر پابندی تھی، وہاں حجاب پر پابندی تھی، اور وہاں مساجد کے مینار پر پابندی تھی، وہاں کی مساجد کو کعبہ خانوں میں بدلا گیا تھا، اور وہاں جو ہے نا وہ مساجد میں جو ہے نا وہ مسجدوں کے بجائے ان کو شراب خانوں میں، شراب کی دکانوں میں بدل دیا گیا تھا، وہاں مدارس نہیں رہے تھے۔ لیکن جب 90 برس کے بعد وہ ٹکڑے ہوا، اس کی ریاستیں آزاد ہوئیں، تو اللہ کی قسم لاکھوں قرآن کے حافظ تھے، تو اس لیے مدارس محافظ نہیں ہیں، قرآن مجید مدارس کا محافظ ہے، قرآن مجید علماء کا محافظ ہے، قرآن مجید قراء کا محافظ ہے، اس کا محافظ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اسے اتارنے والا بھی وہ ہے اور اس کی حفاظت بھی اسی کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے یہ ذہن میں رہے، مدرسہ رہے نہ رہے، میرا ایمان ہے قرآن رہے گا۔ آج بڑی دنیا میں مدرسہ نہیں ہے، بہت ملکوں میں، اللہ کی قسم قرآن وہاں بھی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ کتاب ہو کر بڑی عجیب کتاب ہے کہ وہاں کتابیں کاغذوں میں آئی ہے اور یہاں کتاب سینوں میں آئی ہے، اور یہ کلام الہی ہو کر بڑا عجیب کلام الہی ہے کہ وہ پہلی جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ سب کتاب اللہ تو ہیں، لیکن وہ کلام اللہ نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کو کتاب اللہ بھی بنایا اور کلام اللہ بھی بنایا۔ آج قاری کاشف صاحب نے قرآن پڑھا، 29 شب میں آپ نے سنا، ایک وقت تھا کہ اسے اللہ نے پڑھا تھا، سبحان اللہ کہتے ہیں نا، ڈھیلے ہو گئے، ایک وقت تھا کہ اسے کس نے پڑھا تھا؟ اللہ نے پڑھا تھا فرشتوں کے آگے، اور جب انہوں نے سنا تو وہ ورطہ حیرت میں پڑ گئے، اور ان کا تبصرہ کیا تھا؟ جیسے قرآن عجیب یہ جنات کا تبصرہ ہے، اور ملائکہ کا تبصرہ یہ تھا، اللہ کی قسم بڑی مبارک ہوں گی وہ زبانیں جو قرآن پڑھیں گی، اللہ کی قسم بڑے مبارک ہوں گے وہ دل جو قرآن کو محفوظ کریں گے، بڑے مبارک ہوں گے وہ دماغ جو قرآن کے بارے میں سوچیں گے، بڑے مبارک ہوں گے وہ ہاتھ
جن ہاتھوں کو قرآن مس کرنے کا، قرآن کو چھونے کا موقع نصیب ہوگا۔ یہ فرشتوں کا تبصرہ تھا۔ اللہ نے اس کو کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ کلام اللہ بنایا ہے، اور کلام اللہ کا مطلب ہے جس طرح اللہ کی ذات ہے ویسے قرآن رہے گا، کیونکہ اللہ کی صفت بن گیا ہے نا، اور اللہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں اللہ بے مثل اور بے مثال ہے۔ اگر اس کی ذات بے مثل بے مثال ہے، اگر اس کی صفات بے مثل بے مثال ہے، تو پھر قرآن مجید بھی بے مثل اور بے مثال ہے۔ اس کا چیلنج آج پوری دنیا کو شکست دیے بیٹھا ہے۔ ایٹم بم بنانے والوں، ایٹم بم بنانے والوں، لوہے کو جوڑ کر ریل چلانے والوں، لوہے کو جوڑ کر جہاز اڑانے والوں، سن لو، قرآن تم سے کہہ رہا ہے، صرف تم نہیں، قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، سارے انسان کٹھے ہو جائیں، سارے جن کٹھے ہو جائیں، سارے دماغ کٹھے ہو جائیں اور ساری صلاحیتیں کٹھی کر لو، تم چھوٹے بھی اور بڑے بھی، اور جن سے مدد لے سکتے ہو لے لو۔ اگر قرآن مجید سارا نہیں، 10 صورتیں نہیں، اس کی ایک آیت بھی بنا سکتے ہو تو دکھا دو۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ پورے قرآن سے لے کر ایک آیت تک میں نے اس کو چیلنج بنا دیا، دنیا ساری کٹھی ہو کر ایٹم بم بنانے والی، ریل چلانے والی، جہاز اڑانے والی قرآن کی ایک آیت نہیں بنا سکتی۔ اس لیے ہمارے لیے فخر کی بات ہے، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ہم نے تمہارے اوپر قرآن اتار دیا اور یہ تمہارے لیے ذکر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا ذکرکم کیا ہے؟ فرمایا شرفکم، اللہ نے امت محمد تمہارے لیے قرآن بڑی شرافت کی چیز بنا کے بھیجا ہے، تمہارے لیے بڑی عزت کا باعث بنا کے بھیجا ہے۔ آج یہودیوں کے پاس سب کچھ ہوگا لیکن ان کے پاس کلام الہی نہیں ہے۔ آج عیسائیوں کے پاس امریکہ ہوگا، ان کے پاس برطانیہ ہوگا، ان کے پاس اسرائیل ہوگا، ان کے پاس پوری دنیا کفر، پوری دنیا اسلام پر قبضہ ہوگا، ساری دنیا ان کے ہاتھ میں ہوگی، لیکن قرآن مجید تو اللہ نے ہمارے دامن میں رکھا ہے۔ اللہ نے بہت ساری چیزیں ایسی اللہ نے اس امت کو دے دی ہیں کہ وہ اس امت کے پاس اللہ نے ایسی رکھ دی ہے کہ کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، توجہ میرے پاس رہے، کیا کسی امت کے پاس خانہ کعبہ جیسا گھر ان کے پاس ہے؟ اگر اللہ نے بیت اللہ اور خانہ خدا دیا تو وہ بھی ہمارے پاس ہے۔ اگر کسی امت کے پاس کسی نبی کا روضہ ہو تو وہ دکھائے، کسی امت کے پاس اس کے نبی کی قبر نہیں ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں محبت اور عقیدت کا محور و مرکز روضہ رسول اگر اللہ نے ہمیں دیا تو وہ بھی اس امت کے پاس ہے۔ اگر اللہ نے کلام الہی دیا وہ بھی اس امت کے پاس ہے۔ اگر اللہ نے مساجد اور ان کی رونق دی وہ بھی اس امت کے پاس ہے۔ عیسائیوں کے چرچ پہ پورا ہفتہ الو بولتے ہیں، اتوار کو بھی ان کے ہاں رونق نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں دن کی 5 اذانوں میں ہر وقت اللہ کا نام فضاؤں کے اندر گونج رہا ہوتا ہے۔ آؤ مدارس کا سروے کرو، بڑے بڑے مدارس کی بات نہیں کرتا، رحیم یار خان کے ہر مدرسے کی بات نہیں کرتا، ام المدارس مدرسوں کی ماں، آپ جامعہ قادریہ کی 7-8 کلاسوں کا سروے کرو اور پھر دیکھو کہ 15 منٹ میں ایک بچہ ایک پارہ پڑھتا ہے، جو فجر سے 12 بجے تک بیٹھا، زور سے عصر تک بیٹھا، پھر مغرب سے عشاء تک بیٹھا، پھر عشاء کے بعد 1 گھنٹہ بیٹھا۔ بتاؤ کہ 15 منٹ میں جو بچہ ایک پارہ پڑھے اور جس نے یہ سارا دن 10 گھنٹے قرآن کی تلاوت کی تو وہ کتنے پارے پڑھ کے اٹھتا ہے؟ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ بڑی عجیب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو جو میرے پاس رہے، آپ نے اس کے بارے میں ایک بڑی عجیب نسبت بیان کی جو علماء بہت کم بیان کرتے ہیں۔ میں اس کی طرف آپ کی توجہ اس شب کی برکت سے دلا دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید مأدبۃ اللہ ہے، مأدبۃ اللہ۔ بھائی یہ کیا ہے؟ میں یہ قرآن مجید اللہ کا، بھائی کر دوں ترجمہ؟ ایسے نہیں کروں گا، سبحان اللہ کہو پھر کروں گا۔ یہ مفت کا ترجمہ، یہ بڑا عجیب ترجمہ ہے اور بڑی عجیب چیز ہے۔ مأدبۃ اللہ، اللہ کا پوری انسانیت کے لیے بچھایا ہوا دسترخوان ہے۔ اور بھائی دسترخوان سمجھتے ہو افطاری کرنے والوں، روزہ رکھنے والوں، دسترخوان سمجھتے ہو نہیں سمجھتے ہیں کہ جب 15 گھنٹے کی بھوک اور پیاس کے بعد افطار پارٹی پہ دسترخوان بچھا کی معرفت کا پھول لینا چاہو تو وہ بھی قرآن کے دسترخوان سے ملے گا۔ نماز پڑھنے والے سن، نماز پڑھنے والے سن، زکوٰۃ دینے والے سن، حج کا شوق رکھنے والے سن، جہاد میں جان لٹانے والے سن۔ اگر سب کچھ لٹا کر بھی
پھر بھی اللہ کی معرفت قرآن سے سننا چاہے، وما قدر اللہ حق قدر ہی، اللہ فرما رہے ہیں راتوں کو اٹھنے والے، بھوک پیاس برداشت کرنے والے، جان دینے والے، سمجھ تو نے اللہ کی شان کو، اس کی شیان شان ابھی تک بھی بیان نہیں کی، اس لیے کہ وہ تو تیری سوچ سے اور تیرے شکریہ سے وراء الورا ہے، سب کچھ کر لو لیکن پھر بھی اس کی شان کا حق ادا نہیں ہو ہے، وہ تو ایسی معرفت رکھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ یا اللہ میں آپ کی وہ شان بیان نہیں کر سکا جو آپ نے اپنی شان خود بیان کی ہے، اس لیے معرفت کا پھول وہ بھی قرآن سے ملے گا، محبت کے پھول وہ بھی قرآن سے ملیں گے۔ محبت کا پھول کیا ہے؟ غور کریں گے، محبت کا پھول کیا ہے؟ اللہ نے اہل ایمان کو ایک بڑا عجیب تمغہ دیا ہے۔ بھئی اہل ایمان ہے نا، ڈاکٹر عارفی صاحب اہل ایمان کا ترجمہ کرتے تھے اے ایمان والو نہیں، میں بڑا پیارا ترجمہ کرتے تھے اے اللہ کو ماننے والو، اے اللہ کو ماننے والو، اے اللہ کے پیارو۔ تو اللہ نے ہمیں بڑا ایک عجیب تمغہ دیا ہے، بڑا عجیب اعزاز دیا ہے، وہی جو جبریل کو نہیں دیا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں اللہ نے جو تمغہ جو اعزاز ہمیں دیا وہ جبریل کو نہیں ملا، وہ اسرافیل کو نہیں ملا، وہ اسرائیل کو نہیں ملا، ملک الموت کو، اور وہ جو ہے نا میکائیل کو نہیں ملا، وہ حاملین عرش کو نہیں ملا۔ جو اللہ کا عرش اٹھانے والے فرشتے ہیں اللہ نے وہ تمغہ ان کو نہیں دیا، اور اللہ نے وہ تمغہ حاملین عرش کیا، وہ کرسی پہ، اور وہ جنت کا رضوان فرشتہ، وہ جہنم کا دروغہ مالک فرشتہ، وہ قبر میں آنے والے منکر نکیر فرشتے، وہ ہمارے کندھوں پہ بیٹھنے والے کرامن کاتبین فرشتے، اللہ نے وہ تمغہ وہ اعزاز جبریل سے لے کر چھوٹے فرشتے تک کسی کو نہیں ملا، صرف کلمہ گو اہل ایمان کو ملا۔ وہ کیا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اے ایمان والو مجھے یہ بات پتہ ہے، اللہ فرما رہے مجھے یہ بات پتہ ہے، میں جانتا ہوں کہ میرے سے اگر سب سے زیادہ مضبوط اور شدید میرے سے محبت کرتے ہیں تو وہ اہل ایمان ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت مولانا بدر عالم میٹھی صاحب فرماتے ہیں، قائی صاحب چلتا رہوں، تو حضرت مولانا بدر عالم میٹھی صاحب فرماتے ہیں، توجہ میرے پاس رہے، میں گجرات میں بھکاری نہ سڑک پہ بھیک مانگ رہا تھا، اور وہ اس کی مناجات نہ وہ کسی کی اللہ سے نقل کر رہا تھا۔ میں اللہ کو پانے والے نے نا ایسے آسمان پر نگاہ اٹھا کے وہ اللہ کو دیکھنا چاہتا تھا، تو اس کیفیت کو وہ بھکاری جو ہے نا وہ بھیک مانگتے ہوئے وہ نقل کر رہا تھا۔ اس نے کہا تکتا ہے کیا؟ یعنی جب دیکھنے والے نے اس کی تصویر دیکھنا چاہی اوپر سر اٹھا کے، تو اللہ کی طرف سے جواب ملا، اس نے کہا، جب میں کہوں نا اس نے کہا اس سے مراد اللہ ہے، اور جب اس نے کہا اس سے مراد بندہ ہوگا، تو اوپر دیکھنے والے سے اس نے کہا تکتا ہے کیا؟ اس نے کہا کہ صورت تیری، میں تیری صورت دیکھنے کے لیے دیکھ رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں تو ہر دل میں ہوں۔ کیوں جی؟ بولو نا یار، میں تو ہر دل میں ہوں، مجھے پانے کے لیے تکنے کے لیے اوپر دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کون سی کائنات کی ایسی چیز ہے جہاں سے اللہ کا رنگ نظر نہیں آ رہا؟ کیا آسمان، کیا زمین، کیا یہ پہاڑ، کیا یہ ندی نالے، کیا یہ سمندروں اور دریاؤں میں بہنے والا پانی، کیا پتھروں سے نکلنے والا پانی، کیا وہ گٹھلی اور دانہ زمین کو چیر کر نکلنے والا، اور کیا میرا اندر اور باہر کا نظام، کیا نبی اور کیا رسول، کیا آسمانی کتابیں، ففی کل شیء آیا تدل علی انہ واحد، کائنات کی ہر چیز اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اب وہ اس نے کہا تکتا ہے کیا؟ اس نے کہا کہ صورت تیری، اس نے کہا ہر دل میں ہوں، اس نے کہا ملتا نہیں کیوں؟ اگر ہر دل میں ہے ملتا نہیں کیوں؟ اس نے کہا قسمت تیری۔ بھئی اللہ مومن کے دل میں بھی ہو اور پھر بھی اسے نہ ملے رمضان گزارنے والوں، تو کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ بلے شاہ فرما کرتے تھے کہ بلے شاہ اڑدیاں چیڑیاں پھڑ دیں جڑا وچ بیٹھے انہوں پھڑیا نہیں ہے، کہ تو نے یہ کرامت دیکھی ہے، اڑتی چیڑی کو پکڑ لو، اس کو روک لو، اور جو اللہ مومن کے دل کو اپنا گھر بنائے بیٹھا ہے اس اللہ کو کتنا پکڑا ہے۔
اس اللہ کو کتنا لیا ہے؟ 29 راتوں میں قرآن تو سن لیا ہے، لیکن اللہ سے تعلق کس قدر مضبوط ہوا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ کتنی مرتبہ آنکھوں نے اللہ کی محبت میں آنسو بہائے ہیں، اور کتنی مرتبہ دل اس کی محبت میں بے چین ہوا ہے، کتنی مرتبہ دل اس کی محبت میں تڑپا ہے۔ یہ اصل سوچنے کی چیز ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ، فرید الدین عطار رحمہ اللہ، وہ عطر فروش تھے، تو جو میرے پاس رہے، دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک مجذوب وہاں سے گزرا، اللہ والا تھا وہ بھی، اب وہاں سے گزرا تو کھڑا ہو گیا، وہ کھڑے کھڑے وہ ہنسنے لگا۔ تو خواجہ صاحب کی اس وقت زندگی کی کایا نہیں پلٹی تھی، پوچھنے لگا کہ خواجہ صاحب نے پوچھا کہ بھئی کیوں ہنسا ہے، خیر ہے؟ اس نے کہا حضرت ہنس رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں کہ ہر شیشی میں تو آپ کی روح گھسی پڑی ہے، یہ نکلے گی کیسے؟ ہے کہ میں صندل میں دیکھوں تو آپ کی روح، گلاب میں دیکھوں تو آپ کی روح، کلی میں دیکھوں تو آپ کی روح، یہ سینکڑوں قسم کی خوشبوئیں پڑی ہیں، اور ہر خوشبو میں آپ کی روح ہے۔ جب مرو، جب دنیا سے جائیں گے تو ہر روح، وہ بوتل سے روح کیسے نکلے گی؟ خواجہ فرید الدین عطار رحمہ اللہ اسے فرمانے لگے کہ بھائی جیسے تیری نکلے گی ویسے میری نکل جائے گی، جیسے تیری نکلے گی ویسے میری نکلے گی۔ اس نے کہا ہے جیسے میری نکلے گی، میری نکلنا کیا ہے؟ میں صافہ اٹھایا کندھے سے، زمین پہ بچھایا، لیٹا اور کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، روح پرواز کر گئی، میری تو ایسے نکلی ہے۔ خواجہ صاحب کی زندگی کی کایا پلٹی، دکان بند کر دی، اور پھر جو جا کے اللہ اللہ سیکھا، اور پھر ایسے اولیاء اللہ کی فہرست میں آئے کہ جب وہ امت مسلمہ کے اولیاء اللہ کی فہرست اٹھائی جائے گی تو اس میں خواجہ فرید الدین عطار کا نام سر فہرست نظر آئے گا۔ ہے تو اس لیے اللہ جو اہل ایمان کے بارے میں فرما رہا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ان کو اللہ سے بڑی مضبوط اور بڑی سخت درجے کی محبت ہے۔ تو اس کو ٹٹول کے دیکھا کرو کہ اللہ کی محبت کس قدر ہمارے اندر موجود ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید اللہ کا دسترخوان بچھا ہوا ہے، اس پر معرفت کے پھول بھی ملیں گے، اس پر اللہ کی محبت کے پھول بھی ملیں گے، اس پر اللہ کی عبادت کے پھول بھی ملیں گے، اس پر نماز کا پھول بھی ملے گا۔ کیوں جی؟ ملے گا نہیں؟ اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو جتنی باتیں ہیں نا، یہ ساری اللہ کی محبت میں ہیں۔ کسی عبادت سے اللہ کی محبت جدا کر دو، وہ عبادت نہیں رہتی ہے۔ نماز کیا ہے؟ یہ اللہ کی محبت میں مجرم بن کے کھڑے ہونے کا نام ہے۔ کیوں ہاتھ باندھتے ہو؟ دنیا کی ہر عدالت میں مجرم ہاتھ باندھ کے پیش ہوتا ہے، نمازی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھے کھڑا ہے کہ مجھے اقرار جرم ہے، مجھے اقرار جرم ہے، اور وہ اپنا احتیاج اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، کبھی ہاتھ اٹھا کے، کبھی دامن پھیلا کے، اور کبھی رکوع میں جا کے، کبھی جبین مٹی پہ ڈال کے، اور بظاہر تو وہ پستی میں چلا گیا، لیکن پھر اللہ اسے کس قدر بلندی دیتا ہے۔ ہمارے ایک استاد تھے جامعہ شرفیہ لاہور کے، وہ بڑے وجد کے ساتھ ایک شعر سنا کرتے، ہفتے میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور سناتے، وہ آپ کو بھی سنا دوں، بڑا عجیب شعر ہے۔ وہ نمازی کے یہ سجدے کی حالت کی ترجمانی شاعر نے کی ہے، میں تصور عرش پہ ہے، وقف سجدہ ہے جبھی میری۔ سبحان اللہ تو کہہ دیا، تھک گئے ہو نا، 29 راتیں گزری ہے نا، قاری صاحب نے تھکا دیا شاید آپ کو۔ تصور عرش پہ ہے، اور یہ اس طرح کے قاری بھی ہر جگہ پر نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی آپ سے عرض کر دوں، میں نے سرحد میں چلہ لگایا، ٹھیک ہے نا، حالانکہ سرحد ہمارے 4 صوبوں میں بڑا مذہبی اور دینی صوبہ ہے۔ میں صحیح بتا رہا ہوں، یہاں مسجد میں کھڑا ہوں، 27 دن کی تشکیل میں کسی مسجد میں ایسی جگہ نہیں پہنچا کہ جہاں قرآن رمضان شریف میں پورا پڑھا جا رہا ہے۔ علم تارا علم تارا علم تارا، ساری مسجدوں میں علم تارا علم تارا۔ اور وہ علم تارا پڑھنے والا بھی بڑا عجیب ہے، اتنا بگاڑ کے اتنا غلط قرآن پڑھتا ہے، اور میں سمجھا کہ وارے پنجاب اور پنجاب کے مدرسے تیری بڑی عجیب شان ہے، تو نے حفاظ کی بہتات اتنی زیادہ دے دی، اور قرآن سننے والوں کے اندر قرآن کی روح ایسی ڈال دی ہے کہ مسجدیں ختم ہو جاتی ہیں، قرآن کے قاری بچے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کے پاکستان میں بھی یہ رونقیں ہر جگہ پر نہیں ہیں، اللہ نے یہ رونق پاکستان کے اندر بھی خاص پنجاب والوں کو دی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی پوری محبت جو ہے وہ اس کی پوری عبادات کے اندر آپ کو محبت ملے گی۔ نماز تصور عرش پہ ہے، وقف سجدہ ہے جبھی میری، پھر میرا پوچھنا کیا، آسماں میرا زمین میری، تو اگر در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا، حکومت اپنی اپنی کہیں تیری کہیں میری۔
اگر خدا ہونے پہ تیری حکومت ہے تو بندہ ہونے پہ میری حکومت ہے، اگر معبود ہونے پہ تیری حکومت ہے تو ساجد اور عابد ہونے پہ میری حکومت ہے، اگر تو بھی در نہ کھولے گا تو میں بھی در نہ چھوڑوں گا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے در پہ کوئی آئے اور وہ در نہ کھولے؟ یہ اس کی شان کریمی کے خلاف ہے۔ وہ تو کہتا ہے میں بندے تیری 70 ماؤں سے زیادہ تیرے سے محبت کرتا ہوں، اگر تو میری محبت میں چل کے آئے گا تو میں دوڑ کے آؤں گا، اگر تو دوڑ کے آئے گا تو میں زیادہ دوڑ کے آؤں گا، اگر تو ایک بالشت آئے گا میں ایک ہاتھ آؤں گا، اگر تو ایک ہاتھ آئے گا تو میری رحمت 2 ہاتھ تیرا آ کے استقبال کرے گا۔ اور یہ فرمایا کہ اللہ کی یہ قرآن مجید مادوبۃ اللہ کا بچھایا ہوا دسترخوان ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تمہاری مرضی ہے، غور کریں گے بھائی، غور کریں گے۔ فرمایا دسترخوان بچھا پڑا ہے، تمہاری مرضی ہے کہ شکنجی لے لو، تمہاری مرضی ہے کہ تم کولڈ ڈرنک لے لو، تمہاری مرضی ہے کہ زمزم کا پانی لے لو، تمہاری مرضی ہے کہ پھولوں میں پھلوں کے اندر جو ہے وہ شربوز لے لو، کچھ لے لو۔ ہر آدمی دسترخوان پہ بیٹھنے والا وہ مرضی سے لے گا۔ اور اسی طرح فرمایا اللہ نے قرآن کا دسترخوان پوری انسانیت کے لیے بچھا دیا ہے۔ اب تم میں سے جو چاہے وہ اللہ کی معرفت کا پھول لے لے، جو چاہے اس کی محبت کا پھول لے لے، جو چاہے اس کی عبادت کا پھول لے لے، جو چاہے نماز کا پھول لے لے، اور جو چاہے زکوٰۃ کا پھول لے لے، جو چاہے روزے اور حج کا پھول لے لے۔ قرآن کا پھول تو پھول ہے، غور کریں، ایک جملہ دے رہا ہوں، قرآن کا پھول تو پھول ہے، اللہ کی قسم قرآن کا کانٹا بھی پھول سے کم نہیں ہے۔ حضرت مولانا ضیاء القاسمی فرمایا کرتے تھے اللہ نے قرآن میں ایک کانٹوں کا درخت بھی سجایا ہے۔ دنیا والے اپنے گھروں کے اندر مختلف قسم کے پھول سجاتے ہیں، گلاب اور کلی کے پھول، میں اللہ نے ایک نسبت کا کانٹے دار جھاڑی اور کانٹے دار وہ درخت اللہ نے قرآن کے اندر سجا دیا ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، وہ ککر کا درخت جس کی نسبت میرے محبوب اور صحابہ کی بیعت سے دم عثمان کے حوالے سے ہو گئی، میں قرآن کے صفوں پہ یہ کانٹوں کا جو پھول اللہ نے سجا دیا وہ بھی اس قدر اتنی عظمت پکڑ گیا۔ فرمایا 1400 صحابہ جب اس کے نیچے آئے تو اللہ نے ان کو جنت کا ٹکٹ عطا کر دیا ہے۔ تو قرآن مادوبۃ اللہ ہے، یہ اللہ کا دسترخوان ہے، اللہ نے اس کو بچھا دی ہے۔ اور فرمایا صرف دسترخوان نہیں ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یہ اللہ کی رسی بھی ہے۔ اور رسی کس قدر کارگر ہوتی ہے، رسی کس وقت کام دیتی ہے؟ جب ایک سرا ایک کے ہاتھ میں، دوسرا دوسرے کے ہاتھ میں ہو۔ اگر ایک آدمی کے پاس ایک سرا ہے اور دوسرا دوسرے نے نہیں پکڑا تو وہ رسی کام کی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حبل اللہ سے تعبیر کر دیا، میں اللہ نے اس کو اوپر سے بھیج دیا، ایک سرا اللہ نے اس کا اپنے پاس اور دوسرا اپنی مخلوق کو پکڑنے کا حکم دے دیا۔ یقیناً جو قرآن کی رسی کو پکڑ لے گا ڈائریکٹ اس کا اللہ سے رابطہ ہو جائے گا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، لوگوں یہ اللہ کی رسی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ نے اس کو بڑا عجیب بنایا، اس کی تلاوت بڑی عجیب ہے۔ آخری 2-3 جملے دے رہا ہوں، اس کی تلاوت بڑی عجیب ہے۔ وہ کیا ہے؟ لا تلتبس بہ الالسنہ، 3 حدیث کے 3 چھوٹے سے جملے بس، اور وہ پوری تقریر کا خلاصہ سبق ہے۔ میں اس کی تلاوت کو اللہ نے بڑا عجیب بنا دیا ہے۔ وہ کیا کہ جب قرآن پڑھتے ہو نا تو اس کا منہ کا ذائقہ ایک خاص قسم کا ہوتا ہے۔ قرآن پڑھتے وہ زبان بتاتی ہے کہ قرآن ہے، مخاطب کا ماحول بتائے گا کہ قرآن ہے۔ اور جب آپ اس قرآن کو چھوڑ کر بھلے حدیث لے آؤ زبان پر یا عربی کی کوئی اور کلام لے آؤ تو وہ منہ کا ذائقہ بتا دے گا یہ قرآن نہیں ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی کوئی زبان وہ قرآن سے میل نہیں کھاتی، وہ قرآن سے جوڑ نہیں کھاتی، قرآن زبان پہ قرآن رہے گا اور غیر قرآن زبان کے اوپر وہ غیر قرآن رہے گا۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ پڑھنے والا قرآن پڑھے، پڑھنے والا پھر حدیث پڑھے اور دنیا یہ سمجھ جائے کہ یہ دونوں ایک جیسی ہے۔ پڑھنے والا قرآن پڑھے، پڑھنے والا پھر عربی کتاب پڑھے اور دنیا یہ سمجھ جائے کہ یہ دونوں ایک طرح کی کلام ہے۔ بے شک بدوی اور گنوار کیوں نہ بیٹھا ہو، وہ اس کا ماحول بتا دے گا کہ جو پہلے پڑھا وہ قرآن تھا، جو اب پڑھا یہ قرآن نہیں ہے۔ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلتبس بہ الالسنہ، کہ زبانیں قرآن کے ساتھ التباس نہیں پکڑتی۔ اللہ نے تلاوت کا ذوق خود منہ کے اندر بھی بڑا عجیب اللہ نے رکھا ہے۔
اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزیغ بہ الاہواء، جب تک قرآن سے جڑے رہو گے اس کی خواہش بگڑے گی نہیں، ادھر ادھر نہیں جائے گی، ورنہ خواہش کے بگڑنے سے بھی بہت نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا لا تنقضی عجائب، یہ عجیب تو ہے لیکن یہ ایسا عجیب نہیں ہے کہ اس کے عجائبات ختم ہو جائیں، اللہ نے ایسے عجائبات کا مجموعہ بنایا کہ یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔